أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سورہ مائدہ 27 آیت سے 32 تک. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مخاطب اللہ ہے، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، لوگوں پر آپ تلاوت کیجئے آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ یا آدم کے 2 بیٹوں کی اہم خبر حق کے ساتھ. نبا ایک لفظ اس کے اندر آیا ہے، خبر کے معنی میں آتا ہے نبا، لیکن عام خبر کو نبا نہیں کہتے ہیں. بہت اہم خبر ہو، امپورٹنٹ نیوز ہو تو اس کو نبا کہتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے قیامت کے سلسلے میں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، تو قیامت کے واقعے کو، قیامت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے نبا کہا ہے اور اس کے لیے بھی عظیم. تو بڑی اہم خبر جو ہوتی ہے اس کو نبا کہتے ہیں، اور عام خبر جو ہو، اہم ہو یا غیر اہم، اس کو صرف خبر کہتے ہیں. سمجھا؟ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آدم کے 2 بیٹوں کے اہم واقعے کو آپ لوگوں پر تلاوت کیجیے، غور فرمائیے. ذرا کیواڑ کھول دیجیے، کچھ بزرگان آنا چاہتے ہیں، اگر اندر تو آ جائیں، جگہ خالی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ حضرات تاخیر مت کریں، درس شروع ہونے کے بعد یہ سب ڈسٹربنس ہے. ذرا آگے کھسک جائیے، بڑھ جائیے، تھوڑا آگے بڑھ جائیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہم خبر ہے یہ، آدم کے 2 بیٹوں کے واقعے کو اور اہم خبر کو اے نبی آپ لوگوں پر تلاوت کیجیے. یوں تو پورا قرآن ہی اترا ہے تلاوت کرنے کے لیے،
پورا قرآن مجید ہی لفظ اور معنی کے اعتبار سے تلاوت کرنے کے لیے اترا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ فرمائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا ہے، تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے اور تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. تو آپ نے لفظ بھی بیان فرمایا اور اس کے معانی اور مطالب بھی آپ نے بیان فرمائے. ایک آیت کو بھی آپ نے لوگوں سے بچا کر نہیں رکھا. لیکن اگر کسی خاص واقعے کو کہا جائے کہ آپ تلاوت کیجئے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس واقعے کی اہمیت کو، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس لیے بطور خاص کہا جا رہا ہے کہ آپ اس واقعے کو، اس اہم خبر کو لوگوں پر تلاوت کیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی امتوں کے واقعات جن میں ہمارے لیے عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں اس کو لینا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھ جائیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، ائمہ دین کی سیرت کو پڑھیے، تو انشاءاللہ تعالی نیکی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا. تو اس لیے بزرگوں کے واقعات، یعنی انبیاء کے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، صلحاء امت کے، ائمہ اور فقہاء کے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور دوسرے بڑے علماء کے واقعات اور ان کی داستان عظیمت، ان کی داستان دعوت کو پڑھنا چاہیے. تازہ خواہی داشتن کر داغ ہے سینہ رات، گاہے گاہے باز خواہ یہ قصہ پاری دینا. اگر چاہتے ہو کہ دل کے داغ تازہ رہے، ایمان کی روشنی رہے سلامت، تو اپنے آپ کو اپنے بزرگوں سے جوڑے رکھو، ان کے واقعات کو پڑھتے رکھو. سمجھا؟ اگر سینے کے داغ کو چاہتے ہو تازہ رکھنا تو کبھی کبھی قصہ پارینہ کو، پرانے قصے کو پڑھتے رہو تاکہ تمہارا تعلق ماضی سے جڑا رہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر آدم کے دیو بیٹوں کے اہم واقعے کو، اہم خبر کو بیان کیجیے، تلاوت کیجیے. یہ آدم کے دو بیٹے، ہم سب آدم کے بیٹے ہیں. جتنا انسان ہے، بنی نوع انسان، جتنے مین کائنڈ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں انسان کو؟ مین کائنڈ. تو وہ سب کے سب آدم ہی کے بیٹے ہیں. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے آدم کے دو بیٹوں کو، اس کا مطلب ہوا کہ وہ دونوں صلبی بیٹے تھے. صلبی بولے تو ڈائریکٹ بیٹے تھے، نطفے کے بیٹے تھے. شروع کا واقعہ ہے، یا تو جنت میں پیدا ہوئے ہوں یا جنت کے بعد پیدا ہوئے ہوں، سب جا کے نہیں. لیکن وہ ایک دم ڈائریکٹ کے بیٹے تھے. ہم سب لوگ بیٹے ہیں لیکن وہ دونوں خاص بیٹے تھے، ان کے ڈائریکٹ بیٹے تھے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صلبی بیٹا. کیا نام تھا ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن جمہور مفسرین اور علماء نے کہا ہے کہ ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا. لیکن یہ نام جو مفسرین نے لیے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے بنی اسرائیل کی بیان کردہ روایتوں پر اعتماد کیا ہے. لیکن چونکہ جمہور مفسرین کتابوں میں لکھتے قابیل حابیل، اس لیے میں نے ذکر کیا. سمجھا کہ کوئی بھی رہے ہوں، دو بیٹے کا معاملہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے اہم واقعے کو، نبا کہتے ہیں اہم واقعے کو، حق کے ساتھ بیان کیجیے. پورا قرآن ہی حق ہے، تو یہ قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے، اظہار حقیقت ہے. یہ قید نہیں ہے کہ یہ واقعہ حق ہے اور دوسرا واقعہ نعوذ باللہ حق نہیں ہے. جتنا قرآن ہے پورا کا پورا قرآن ہی حق ہے، پوری شریعت حق ہے. دلیل وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات از روئے صداقت کے اور از روئے عدل کے مکمل ہو گئے. تو اگر کہا جائے کہ بالکل حق بیان کیجیے تو یہ تاکید کے لیے ہے اور اظہار حقیقت کے لیے کہ قرآن حق ہے، یہ واقعہ حق ہے. اور قرآن مجید جس واقعے کو بیان کرے اس سے زیادہ اوتھینٹک کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کسی بھی واقعے کو اب صحیح سمجھنے کے لیے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہی کا واقعہ کیوں نہ ہو، آدم اور
نو کا ہی واقعہ کیوں نہ ہو، جو آپ اوتھینٹسی چاہتے ہیں اس کو تو آپ کو قرآن اور حدیث ہی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اور کتابیں تو بدل دی گئی، لوگوں نے اس میں امینڈمنٹ کر دیا۔ تو اب جو سب سے زیادہ اوتھینٹک چیز ہے ہمارے پاس موجود، یا امت کے پاس یا انسانیت کے پاس ہے، وہ تو قرآن اور حدیث ہے جو محفوظ ہے۔ تو حق کے ساتھ ان کے واقعے کو بیان کیجیے۔ دیکھیے، کوئی خبر ہوتی ہے حق، اور حکم ہوتا ہے حق۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، بات کو دہراتے ہیں اس لیے کہ آپ کو یاد رہے۔ اگر کہیے کہ یہ خبر حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی خبر ہے۔ حق جو ہے، یہ خبر کی بھی صفت آتی ہے اور حکم کی صفت بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ حکم، شریعت کا یہ حکم بالکل حق ہے، مطلب مبنی بر عدل ہے۔ شریعت حق اور عدل کے درمیان ہے۔ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، جتنی خبریں دی گئی ہیں، وہ سب کی سب حق ہے، سچ ہے، صداقت پر مبنی ہے۔ اور جتنے احکام بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب عدل پر مبنی ہے، کہیں ظلم نہیں ہے، کسی قانون کے اندر اللہ کے ظلم نہیں ہے۔ تو حق کا لفظ دو چیز کے ساتھ آتا ہے، خبر کے ساتھ، خبر حق اور امر حق۔ یہ حکم حق پر مبنی ہے یعنی عدل پر مبنی ہے، یہ خبر حق پر مبنی ہے یعنی سچی خبر ہے، ثابت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پوری شریعت سچی ہے اور عادلانہ شریعت ہے، صدق اور عدل پر مبنی ہے۔ بہرحال تو انتہائی حق کے ساتھ آدم کے دو بیٹوں کے اہم واقعے کو آپ لوگوں پر تلاوت کیجئے، بیان کیجئے۔ کیا ہے دونوں واقعہ اور کیا حالت ہے ان کے واقعے کی؟ اذ قربا قربانا، یہ حال ہے، موضع حال میں واقع ہے۔ اس حالت کو ذکر کیجئے ان کے سامنے جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ اذ قربا، اس حالت کو بیان کیجئے کہ ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قربانی اس شے کو کہتے ہیں جس کو آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اب چاہے وہ غذا کی شکل میں ہو، چاہے وہ بکرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، جس چیز کو بھی آپ اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں تقرب الی اللہ کے لیے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کچھ پیش کیا۔ کیا پیش کیا اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کیا پیش کیا دونوں نے۔ اگر یہ اہم ہوتا تو اللہ رب العالمین ضرور قرآن مجید میں منشن کرتا کہ کیا ان دونوں نے پیش کیا تھا، کیونکہ قربانی کی اہمیت ہے۔ کیا ہے بڑی چیز چھوٹی چیز، مطلب یہ نہیں ہے، یہ دیکھو کہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب یہ مفسرین نے اپنے اپنے طور پر اسرائیلی روایت کی بنیاد پر کہا ہے کہ ایک بیٹا جو تھا وہ کسان تھا، تو اس نے گیہوں کا گٹھڑ پیش کیا، گیہوں کی بالیاں کاٹی کھیت سے اور لگی ہوئی بالیوں کے ساتھ ڈنٹھل کے ساتھ اس کو باندھ کر کے ایک گٹھڑ اس نے پیش کیا اس کو۔ اور دوسرا بیٹا وہ جانور پالتا تھا، اس نے میڈھا پیش کیا۔ ایان کان کچھ بھی ہو، جس نے جو کچھ پیش کیا، دونوں نے اپنے اپنے انداز کی قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ کس کی گئی کس کی نہیں کی گئی اس سے بھی بحث نہیں ہے۔ اب وہ قابل حابیل بڑھیں گے تو بولیں گے قابل کی نہیں کی گئی اور حابیل کی گئی، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن چلیے کسی ایک کی گئی اور دوسرے کی نہیں کی گئی، کس نے قبول کیا کس نے نہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے ہوشیار بچہ ہے، موجود ہے ماشاءاللہ۔ فتقبل، ایک کی قبول کی گئی اور ایک کی نہیں قبول کی۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ قربانی قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے فتقبل اللہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے قبول کیا ایک کی قربانی کو، ایک کی گئی اور ایک کی نہیں کی گئی۔ قبول کرنے والا اللہ ہے، رد کرنے والا اللہ۔ قبول کرنے اور نہ کرنے کا کچھ پیمانہ ہوگا کہ بس یوں ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اس کو قبول کر لو اس کو نہیں قبول کر لو؟ اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی نسب تھوڑی ہی ہے، کوئی رشتہ تھوڑی ہی ہے۔ رشتہ بس یہ کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نسب ہے؟ نسب نہیں جانتے، خاندانی دادیالی نلیالی رشتہ ہے کیا ہے؟ پروفیسر صاحب گردن ہلا رہے ہیں،
ارے اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی نسبی رشتہ ہے؟ نہیں ہے، بلڈ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دادیالی نانیالی رشتہ نہیں ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو کوئی بھی نسب نہیں ہے، ضابطہ ہے، کرائٹیریا ہے، اس پر آپ کا عمل آئے گا تو قبول ہوگا، نہیں تو رد کر دیا جائے گا۔ اور وہ قبولیت عمل کی دو شرط ہے کہ اخلاص اور اللہ کی للہیت اور رضا کے لیے آپ نے عمل کیا ہے کہ دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کیا ہے اور سنت کی پیروی شریعت کے مطابق آپ نے کیا ہے، الحمدللہ آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ اگر اخلاص میں کمی ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یا سنت سے ہٹ کر کے آپ نے کام کیا ہے تو آپ کا عمل مردود ہے۔ یہی ضابطہ ہے۔ ان میں سے ایک کی گئی، ایک کی نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی اور کیوں کی گئی، اس کی وضاحت آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک بھائی کی زبان پر بتا دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کی قربانی نہیں قبول کی گئی وہ بندہ متقی نہیں تھا، یعنی بہت گنہگار تھا۔ اور آدمی اگر بہت گنہگار ہوتا ہے تو گناہوں کی کثرت اس کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی، اس کی دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں خارج ہو جاتی ہے۔ نہیں، بہت گنہگار، یا ہو سکتا ہے کہ جو اس نے قربانی پیش کی ہوگی وہ چوری کا مال رہا ہوگا، غصب کا مال رہا ہوگا، کہیں تو کچھ بےایمانی رہی ہوگی جب تو قبول نہیں کی گئی، یا تو اس کا اپنا ذاتی کارنامہ ایسا رہا ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض رہا ہوگا، یا جو قربانی اس نے پیش کی وہ قربانی لائق قبول نہیں تھی۔ اچھا، قبولیت اور عدم قبولیت کا انداز کیا تھا، کیفیت کیا تھی؟ تو وہ کیفیت بھی اپنے قرآن حدیث سے تو نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ اگلی امتوں کے اندر کسی بھی چیز کی قربانی کی قبولیت اس انداز پہ ہوتی تھی، یا غنیمت جو اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا تو ان کے یہاں شکل یہ تھی کہ جو بھی غنیمت کا مال حاصل ہوتا اس کو وہ ایک صاف ستھری اونچی جگہ پہ رکھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے کہ اس کو قبول فرما لے، تو آسمان سے ایک آگ اترتی جو ان چیزوں کو، ان اشیاء کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اور اگر کہیں نہ کہیں اس میں غلول ہوتا، خیانت ہوتی، چوری ہوتی تو آگ نہیں اترتی، سمجھا؟ ایک نبی نے ایسے ہی کیا، حدیث بخاری شریف کی، آگ نہیں اتری، کہا کہ فیکم غلول، کوئی نہ کوئی اس میں ہے، خائن چور ہے کوئی جس نے غنیمت کا کچھ مال چوری کر کے رکھا ہے۔ تب کیسے معلوم ہوئی؟ اتنا بڑا لشکر ہے۔ کہا کہ جتنے قبیلے کے ذمہ دار لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، سب آ کر کے میرے ہاتھ پر ہاتھ ڈالے، بیعت کرے، سمجھا؟ سب نے ہاتھ پر ہاتھ ڈالا، ایک آدمی کا ہاتھ چپک گیا، اور وہ لاکھ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ہاتھ اس سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ کہا فیکم غلول، تمہارے خاندان میں چوری ہے، خیانت ہے، تم میں سے کسی نے کیا ہے، اب آؤ، تمہارے کتنے لوگ ہیں، 1 بائی 1 سب کو بھیجو۔ سب آئے، ہاتھ ملائے، جا رہے تھے، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا گیا، وہ چپک گیا۔ کہا تم نے خیانت کی ہے؟ تو جی میں نے کہا لے کے آؤ۔ گیا تو جھولے میں یا بوڑے میں، کیس میں، بڑی تھیلی کے اندر بیل کے سر کے مانند سونے کا مکٹ جو ہوتا ہے، سمجھا کہ تاج، سونے کا تاج بیل کے سر کتنا بڑا ہے، چھپا کے رکھا تھا اس نے، کئی کلو رہا ہوگا۔ جب اس نے لا کر کے اس میں ملایا تو آگ آئی ہے، اس کو جلا دی، بخاری شریف کے حدیث ہے۔ تو بہرحال ایک کی قربانی قبول ہوئی یا ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے اللہ کی شان اور مرضی دیکھیے، اور اپنے کو غور کیجیے، غور کرنے کی آیت ہے، اس لیے واقعہ پڑھا جا رہا ہے۔ 2 آدمی ایک ہی جیسے عمل کرتے ہیں، لیکن ایک کا عمل قبول ہو رہا ہے، دوسرے کا عمل قبول نہیں ہو رہا ہے۔ ایک کو ثواب مل رہا ہے، دوسرا ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بچہ برابر سے محنت کرتا ہے، ایک ہی باپ کا 2 بیٹا، ایک کلاس میں پڑھتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ بیٹھاتا ہے، ایک ہی جگہ ٹیوشن دیتا ہے، دلاتا ہے، اور دونوں برابر سے راتوں میں جگتا ہے، اٹھتا ہے ساتھ، جگتا ہے ساتھ۔ ایک ایکسیلنٹ کرتا ہے کلاس کے اندر، دوسرا ہے پسٹی ہو جاتا ہے۔ کوشش دونوں کی ہے، لیکن دونوں کی محنت کا انداز، دونوں کی لگن الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ مت دیکھیے کہ صاحب آپ عبادت کریں، سب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی جی سے پڑھ رہا ہے، کوئی بے جی کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جسم اور دل دماغ سے نماز میں حاضر ہے، کسی کا جسم حاضر ہے، دماغ غائب ہے اس کا، تو ظاہر ہے کہ آپ کو کیا عبادت ملے گی؟ کہیں گے کیا تو سب عبادت کر کے آئے ہیں،
تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہے، اور ہو رہی ہے تو کتنی ہو رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کہ اس لیے اخلاص اور حضور قلب بہت ضروری ہے عبادت کے اندر، اور تقویٰ طہارت بہت ضروری ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ صاحب ہم عبادت کر رہے ہیں۔ بہرحال جب ایک کی قبول کی گئی دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، تو جس کی نہیں قبول کی گئی اس نے اپنے اس بھائی کو جس کی قبول کی گئی تھی کہا لأقتلنک، میں ضرور بھی ضرور تم کو قتل کر دوں گا، میں تمہارا مرڈر کر دوں گا ضرور بھی ضرور۔ یہ بات کیوں کہی؟ حسد کی بنیاد پر، کہ دیکھا اس کی قربانی قبول ہو گئی اور ہماری رد کی گئی، تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا، اپنی ذات کا محاسبہ کرتا کہ میری قربانی کیوں نہیں اللہ نے قبول کی، ان کی کیوں کی، تو بجائے اس کے کہ آدمی اپنے گناہ کو ٹٹولے، اپنی اصلاح کرے، کیوں روزی نہیں آ رہی ہے، کیوں رحمت الہی ہم سے روٹھی ہوئی ہے، یہ نہ کر کے بغل کے دکان والے کے یہاں اگر خوب بکڑی بھٹا ہے تو اس کی دکان میں چوری کروا دو، اس کی دکان میں آگ لگوا دو۔ ارے اللہ جس کو دے گا اس کو تم کیا روکو گے؟ پھر وہ دکان کھڑی کر لے گا۔ تم اپنا محاسبہ کرو کہ تم سے کیوں رحمت الہی روٹھی ہوئی ہے۔ دکاندار آتا ہے گراہک تمہاری دکان کی طرف اور آ کر کے دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے عمل کا محاسبہ کرتا، یہ نہ کر کے اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں ضرور بھی ضرور تم کو قتل کر دوں گا۔ تو سمجھ گیا بھائی کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، حسد کی بنیاد پر کہا۔ تو بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، متقیوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ اس کو کہہ کر کے جہاں اس بھائی نے اپنے ایماندار ہونے اور متقی ہونے کی بات کہی، ارے اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ کہ وہ متقی تھا، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ گویا کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں مومن تھا، متقی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کی، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن بیان کرنے کا مطلب اس کی یہ تھا کہ اپنے سامنے والے بھائی کو ابھارنا تھا کہ تو بھی مومن متقی بن، اپنے اندر وہ خوبی پیدا کر جس کی وجہ سے تیری بھی قربانی قبول کی جائے۔ تو آدمی اپنی کسی خوبی کا اگر ذکر کرے کسی کے سامنے، فخر و مباحات کے لیے نہیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو ہرچہ اس نے اپنی خوبی بیان کی، لیکن مقصد فخر کرنا نہیں تھا، بلکہ سامنے اپنے بھائی کو نصیحت کرنی مقصود تھی کہ تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بندگی کو تمہاری قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی نصیحت کر دی، اب بھی رک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ریجڈ رہا کہ نہیں میں تم کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ تو پھر واز کا دوسرا پہلو دیکھیے، جس بھائی کی قربانی قبول کی گئی تھی وہ اس کو پھر نصیحت کر رہا ہے، کہہ رہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھاتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف تم کو قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر تم قتل کرنے پر آمادہ ہو تو قتل کرو، میں سرنڈر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، گردن جھکاتا ہوں، میں اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا تمہاری طرف، تاکہ اب بھی کم سے کم اس کے دل میں نرمی آ جائے کہ لڑنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ کہیں تو سامنے والے کے اندر غصہ بھر کے وہ بھی آئے، تیش میں جوش میں باتیں بڑھے تو شیطان کو موقع ملے۔ دوسرا بھائی بالکل سرنڈر کر رہا ہے کہ تم اگر مجھ کو مارنا ہی چاہتے ہو تو میرا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھے گا کہ میں تم کو قتل کروں، میں سرنڈر کرتا ہوں، لو مار دو، تاکہ اب بھی کم سے کم اخوت، اب بھائی کا خون تمہاری رگوں میں جوش مارے، دل میں جوش مارے، یا تم رک جاؤ۔ یا تو ایک دم اس نے سرنڈر کیا، یا یہ کہا ہوگا کہ میں ہاتھ نہیں تمہاری طرف بڑھاؤں گا کہ میں تم کو قتل کر دوں، کا مطلب یہ کہ تم اگر آتے ہو مارنے کے لیے تو میں دفاع تو کروں گا، دھکا تو تم کو دوں گا، لیکن اس انداز سے میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میرے سے تمہارا مرڈر ہو جائے۔ دونوں مفہوم ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو وہاں کی شریعت میں تھا، اب آپ کی شریعت میں اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس کر کے آپ کو مارنا چاہتا ہے
آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے، آپ کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کیجیے گا؟ سرنڈر کر لیجیے گا کہ ہاں ٹھیک ہے مان لو، مال لے جاؤ، بیوی بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤ. کیا یہی کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے، اس کا دفاع کریں گے. اور اگر دفاع کرتے کرتے اگر آپ کو لگے کہ یہ ایسے نہیں باز آئے گا جب تک کہ اس کو مار نہ ڈالیں، تو آپ اس کو مار ڈالیے. لیکن اگر دھکا دے کر کے اور خوف دلا کر کے اور کرفتگی کے ساتھ بول کر کے اپنا تیور دکھا کر کے اگر آپ اس کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو بھاگ رہ دیجیے. کیوں؟ قتل کا جرم اپنے اوپر لیجیے گا، پولیس آ جائے گی پکڑے گی آپ نے قتل کیا. نہیں تو اس لیے دھکا اکا دے کر کے غصہ دکھا کر کے اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیجیے. سب لوگ تن جائیے تاکہ لگے کہ ہم جیتیں گے نہیں، بھاگ جائیں. اگر ویسا بھی نہیں کرتا ہے تو مار پیٹ کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کیجیے. ویسا بھی نہیں کرتا ہے تو پاؤں میں گولی ماریے، جیسے پولیس مارتی ہے پاؤں میں گولی مارتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اگر لگے کہ نہیں اس سے بھی یہ بات نہیں آئے گا، اب یہ میرے سر میں ٹھوک دے گا، تو آپ قبل اس کے کہ محسوس ہو کہ یہ ٹھوکے گا، آپ اس کے سر میں ٹھوک دیجیے. اگر آیا گھر کے اندر پہلے ہی، جیسے ابھی دیکھا نا فرانس کے اندر ہوا بلوائیوں کی طرف سے، مسجد کے اندر یا چرچ کے اندر جہاں کہیں بھی ہوا ہو، وہ آیا ہے اور پہلے ہی مارنے کے لیے تیار ہے، تو ایسی صورت میں آپ انتظار مت کیجیے اس کو دھکا دینے کا. اگر آپ کا داؤ چلے تو آپ ہی اس کو پہلے نشانہ بنا لیجیے، کیونکہ وہ پہلے ہی فرصت میں آیا ہے مارنے ہی کے لیے. سمجھا کہ بہرحال اپنے گھر میں اگر کوئی گھسا ہے تو کوشش کریں اس کو دھکا دے کر کے ایسے ہی اس کو بھگانے پر. لیکن اگر مجبور ہو جائے اس کو قتل کرنے پر تو آپ اس کو قتل کر دیجیے. اور ماشاء اللہ اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا تو وہ مردود تو جائے گا جہنم میں، لیکن اگر اس کے ذریعے آپ قتل ہو گئے تو آپ شہادت کا درجہ پائیں گے. من قتل دون مالہ وعرضہ فہو شہید، جو اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہوگا. لیکن ہاں فتنے کا جب زمانہ ہو تو مت ماریے، مار کھا جائیں گے، گردن جھکا لیجیے. کیونکہ اگر آپ نے بھی لڑائی کی تو بلوائیوں کی تعداد جو ہے پورے شہر میں خون ریزی مچا دے گی. میں اشارہ کر رہا ہوں اس واقعے کی طرف، حضرت عثمان غنی کی طرف. حضرت عثمان غنی کو مدینہ کو لوگوں نے، بلوائیوں نے، خوارجی نے گھیر لیا. کون فرقہ تھا وہ؟ خوارج کا. گھیر لیا، گھر پر چڑھ گئے. صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں امیر المومنین سے کہ آپ کہیے ہم آپ کا دفاع کریں، ہم ان لوگوں سے لڑے. کہا نہیں، یہ پری پلان آئے ہیں، لڑنے ہی کے لیے آئے، خون ریزی کرنے کے لیے آئے، ان کو کچھ مت کہو. کہا کہ خوارج نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ. کہا کہ پڑھو، نماز اچھی چیز ہے، جب تک وہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں پڑھو، اختلاف مت کرو. دیکھ لیجیے امیر المومنین کو. کہا قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کو؟ کہا کہ کرنے دو، تم مت قتل کرو، تم مت مارو، ورنہ اگر ایک دو خوارج کی بھی کا قتل تم لوگوں کے ہاتھوں ہو گیا تو وہ پورے مدینے میں خون کی ندی بہا دیں گے. تو فتنہ اور فساد کو بھڑکاؤ مت. میری جان کے دشمن ہے نا، آنے دو ان کو. اگر میری جان لے لینے سے، میرا خون بہا دینے سے ان کے جذبہ انتقام کو اگر تسکین ہوتی ہے اور ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو ہم کو جانے دو. اللہ مالک حدید کا محافظ. یہ حضرت عثمان غنی کا اسٹیٹمنٹ ہے. اگر فتنے کا معاملہ بن جائے گا تو مت دفاع کیجیے. چنانچہ انہوں نے دفاع نہیں کیا اور قتل ہو گیا الحمدللہ. لیکن امن کا ماحول ہے. ایسے ہی کوئی گنڈا بدماش ہمارے گھر میں گھس گیا ہے تو ہم آخری دم تک لڑیں گے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیں گے یا خود اس کے ذریعے قتل ہو جائے گا. لیکن جب تک جان میں جان باقی ہے، امن کے حالات میں ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آیا تو سرنڈر ہو گیا. اللہ ہے کہ بے بس کر دیے گئے، آیا پکڑ کر کے سب کو باندھ دیا، اس نے سنبھلنے کا بھی موقع لے دیا، تو اب کیا کیجیے گا سب جائے گا. بہرحال تو یہ بات اس بات پر چلی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے سامنے بالکل سرنڈر کر دیا تھا، تو یہ اس کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے قانون. اللہ ہے کہ فتنے کا زمانہ. کہا کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ اس سے یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے کمزور ہوں یا میں عاجز ہوں، تم کو دھکے نہیں دے سکتا، تم سے دو ہاتھ نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے کسی بھائی کا، مسلمان کا قتل ہو جائے، میں اس کی وجہ سے ڈرتا ہوں. بس یہی وجہ ہے، ورنہ میں تم سے دو ہاتھ کرتا. تو وجہ نہ قتل کرنے کی یہ ہے کہ میں دیکھ لیجیے کتنی بڑی بات ہے. آدمی
اللہ کے خوف سے کوئی چیز کو چھوڑیں. بالکل یہ وہی بات ہے کہ جیسے ماہ رمضان کے اندر حدیث میں آتا ہے نا کہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تم کو روزے دار کی حیثیت سے، تم روزے دار ہو، وہ آتا ہے تم کو گالی دیتا ہے، تم سے جھگڑتا ہے، چاہتا ہے کہ تم جھگڑو، تم گالی کا بدلہ گالی سے دو، تو تم روزے دار ہو، تم کہو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں. گالی کا جواب گالی سے دینے یا جھگڑنے کے بدلے میں جھگڑنے سے ہم کو جو چیز روک رہی ہے وہ ہمارا روزہ ہے. یہ کہہ کر کے سامنے والے کو یہ آپ جتا رہے ہیں کہ میں کمزور نہیں ہوں تم سے، لیکن مجھ کو جو چیز روک رہی ہے وہ میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے برابر. تو کہا گیا کہ میں اس لیے نہیں ہاتھ بڑھا رہا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کسی کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہو جائے تو یہی چیز اس کو گناہوں سے بچا سکتی ہے. جس طریقے سے رحمت الہی کی امید اور جنت کے حصول کی امید انسان کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے، عمل پر آمادہ کرتی ہے، اللہ سے قبولیت دعا کی امید اس کو ہاتھ پسارنے پر، اللہ کے سامنے گر گرانے پر مجبور کرتی ہے، ابھارتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کا سچا خوف ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. کہا کہ بس یہی اللہ کا خوف ہے جو میرے ہاتھ کو روک رہا ہے کہ میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا. اب بھی نصیحت پکڑنی چاہیے. کتنی اچھا واز کر رہا ہے بھائی. کہا ہے آگے دیکھیے، انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، میں اس لیے بھی تم کو نہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، اور میرے دل میں قتل کا کوئی تمہارا ارادہ نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے ہمارے دل میں کہ اگر تو مجھ کو قتل کرے گا نا تو تو اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ میرے گناہ کے ساتھ بھی لوٹے گا. کیونکہ حدیث ہے نا کہ اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان آپس میں تلوار سونت کر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہے. پوچھا گیا کہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، قاتل کے بارے میں تو سمجھ میں آیا کہ قاتل ہے یہ، لیکن مقتول کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اس لیے ہوگا مقتول کا معاملہ، اس لیے مقتول کا معاملہ گڑبڑ ہوگا کہ وہ بھی حریص تھا اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر. اب دو آدمی میں فائٹنگ ہوئی تو دونوں چاہ رہے کہ ہم اس کو مار ڈالیں، ہم اس کو مار ڈالیں. اس لیے کہا گیا کہ قاتل بھی جہنم میں جائے گا، وہ مقتول بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص تھا. اب یہاں پر ایک بھائی حریص بالکل ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ ہی نہیں بڑھاؤں گا تم کو قتل کرنے کے لیے. جی تو اب یہاں جو مقتول کو گناہ ہوتا، اگر وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اگر وہ جو گناہ ہوتا، اب وہ گناہ تمہیں کو ملے گا. پہلے سے تو ویسے ہی گنہگار ہو، معصیت والے ہو، قتل بھی کرو گے، اور چونکہ میں نے قتل کا ارادہ تمہارے نہیں کیا ہے، میں سرنڈر کر رہا ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کا خوف میرے پاس ہے، اس لیے میرا گناہ بھی اس معاملے میں، قتل کے معاملے میں تمہاری گردن پر آئے گا. اور تب بھائی کہاں جائے گا تو؟ فتکون من اصحاب النار، تو جہنمی ہوگا، جہنمی ہوگا. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یہ اللہ کا حق نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بندے کا حق ہے. خون ناحق کر رہا ہے تو. اتنی اچھی ساری نصیحت کے بعد بھی وہ آدمی نہیں رکا. اس کے دماغ میں، اس کے دل کے اوپر شیطان سوار تھا. فطوعت له نفسه قتل اخی، اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان کر دیا. دل میں پکا ارادہ اس نے کر لیا کہ نہیں مار ہی ڈالوں گا. ساری نصیحت بیکار گئی. کتنا اچھا واز کیا ہے اس نے، لیکن یہ ساری نصیحت بیکار گئی. فطوعت له نفسه قتل اخی، آسان بنا دیا اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو. اللہ فقتله، اور قتل عملا کر دیا اس نے. فاصبح من الخاسرین، اور اس کے بعد وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن گیا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن گیا. اب بڑا پریشان، اب کیا کرے؟ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے، لاش کو کیسے ٹھکانے؟ اسرائیلی روایت ہے، عجیب عجیب قصہ سے ہے. کہا نہیں کہ بڑا چٹخاڑا لگا کہ لوگ وائز لوگ واقعہ کو بیان کرتے ہیں. کہا کہ بوڑے میں، بوڑا جانتے ہیں نا، تھیلا جانتے ہیں، بوڑا جانتے کہ نہیں؟ گونی، گونی، گونی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں سمجھا کہ انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ریگ. تو اس کے اندر اس نے اس کی لاش کو رکھا، اسرائیلی روایت ہے، اور 1 مہینے تک پیٹھ پر اور گردن پر لاد کر کے وہ گھومتا رہا کہ اس کو کہاں ٹھکانے لگا. اور چیل گدھ منڈلاتے رہے اس کے گرد، اور کتے اور دوسرے درندے بھونکتے رہے کہ یہ لاش کہیں پھینکے کہ ہم اس کو نوچ کھائیں. اب بعضوں نے تو کہا کہ 1 سال تک لے کے گھومتا رہا. بکواس، ایک دم بکواس. سمجھا کہ نہیں؟ قتل ہو گیا. اب اس کو فکر ہوئی، سر پر ہاتھ دے کے بیٹھ گیا کہ اب اس کو کیا کروں، نہیں جانتا تھا. فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج دیا.
سمجھا کہ نہیں؟ جو پہلا مرشد ہے آدم کے بیٹے کا، مرشد بوجھتے ہیں نا، راہ دکھانے والا، کوا استاد ہے ہمارا، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، ابھی کوے کو کیوں بھیجا؟ اب اس کی بحث میں لوگ پڑ گئے، کیوں بھیجا کوے کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فالتو بات ہے، پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، کڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے ذرا بتا اس کو کیسے دفن کرنا ہے، اس کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ ڈیڈ باڈی جو ہے نا دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے، ایسے ہی جیسے پردہ دیکھنے میں کسی کا اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ دیکھتے نہیں کہ پردے کو چھپا کر کے بدن کے اوپر غسل دلاتے ہیں، غسل دینے کے بعد پورے بدن کو پاؤں سے لے کر سر تک کو ہم لوگ کپڑے سے ڈھکتے ہیں، کوئی حصہ اس کا کھلا نہیں رکھتے، کیونکہ مردے کا کوئی بھی حصہ دیکھنا اچھا نہیں لگتا ہے، سوائے ایک مردے کے کہ جس کا سر نہیں ڈھانپا جا سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ حاجی۔ یہ دیکھیے ٹھیک کہا، حاجی نے کہتے ہیں حالت احرام میں، عمرہ کرنے والا ہے یا حج کرنے والا ہے، اگر حالت احرام میں اس کی موت ہوتی ہے تو اس کو غسل دلاؤ اور اس کے اسی 2 کپڑے کے اندر، تیسرا کپڑا اضافہ مت کرو، اس کے اسی 2 کپڑے کے اندر اس کو دفناؤ اور اس کا سر کھلا رہے، خوشبو مت لگاؤ اس کو، سمجھا کہ نہیں؟ باقی پورے بدن کو ہم لوگ ڈھک دیتے ہیں، اسی کو کہا سوءۃ اخی، اپنے بھائی کے پردے کو چھپائے کیسے، کیونکہ مردہ کی حیثیت پردے کی ہے۔ اب وہ پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کوڑیدتا تھا، بحث کہتے ہیں کوڑیدنے کو، کس بحث میں پڑے ہوئے ہو، بحث کہتے ہیں کوڑیدنے کو، کسی مسئلے کی کوڑید میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ڈیپ تک جانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بحث، سمجھا کہ؟ تو کوے کو اللہ نے بھیجا کہ جا کے دکھا۔ اب مفسرین نے کیا کہا کہ 2 کوے کو بھیجا اللہ نے، دونوں لڑا، ایک نے ایک کو مار ڈالا، اس کے بعد اس نے اپنی چونچ سے اور اپنے چنگل سے زمین کو کریدا، گڈھا بنایا اور آرام سے اس کو لے کر کے گھسیٹ کر کے، چونچ سے گھسیٹ کر کے اس پر اس کو ڈالا اس نے، اور جو مٹی باہر تھی اس مٹی کو اس نے ڈال دی۔ کہا ارے میں اتنا بے وقوف ہوں، قتل کرنے میں تو بڑا ہوشیار تھا میں، لیکن ڈیڈ باڈی کو کیسے چھپاؤں، میں اتنا بے وقوف تھا کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوا نکلا، سمجھا کہ نہیں؟ مفسرین نے کہا 2 کوے کو بھیجا اللہ نے، دونوں لڑے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے 1 کوا کو بھیجا، مفسرین کہتے ہیں 2 کوا کو بھیجا، کہتا ہے ایک ہی کوے کو بھیجا، کوئی لڑنے اڑنے کا چکر نہیں ہے دونوں کوے کا۔ وہ کوا آیا، اس کے سامنے وہ لگا زمین کو کوڑیدنے کے لیے، چونچ سے جب گڑھا بنا دیا، اس کے سمجھا اوہ ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ زمین کو کھود کر کے گڈھا بنانا چاہیے، اس کی ڈیڈ باڈی کو اندر ڈال دینا چاہیے، اوپر سے مٹی ڈال کے زمین کو برابر کر دینا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور الحمدللہ تب سے ساری دنیا کے اندر دفن کا سلسلہ چل رہا ہے، صرف اس کی جس کی فطرت کج ہے، ٹیڑھی ہے فطرت، سمجھا کہ نہیں؟ جو سانپ بچھوؤں کے پجاری ہیں ان کے یہاں انسانی لاش کو جلایا جاتا ہے، کڑید کر جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوتر اگنی کے حوالے کر دیا، اور ہم تو پوتر مٹی کے حوالے ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ پیدا بھی ہوتے ہیں اسی مٹی کا غلہ کھا کر کے، سیمنٹ کی شکل میں، باپ کے نطفے سے، ماں کے انڈے سے پیدا ہوتے ہیں اور جاتے بھی ہیں اسی مٹی کی کوکھ میں، لیکن وہ ہماری انتم یاترا نہیں ہوتی ہے، لاسٹ جرنی نہیں ہے ہماری، ایک پیریڈ ہے ہمارا، پھر ہم اٹھیں گے، ہماری منزل آخرت ہے، جنت ہے یا جہنم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قبر تک پہنچا دیا، اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچا کیا ہے؟ آخری ٹھکانہ مومن کا قبر نہیں ہے، آخری ٹھکانہ تو جنت ہے۔ بہرحال کوے نے کوڑیدا اور دفن کرنے کا طریقہ سکھایا، تو یہ طائر جو ہے، یہ پرندہ، یہ انسان کا اس معاملے میں مرشد اور معلم ثابت ہوا۔ اللہ کو اس نے دکھایا زمین کو کڑید کے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کے پردے کو چھپائے۔ یہ آدمی اب افسوس کر رہا ہے، ہمارے حسرت کے پریشان ہو رہا ہے، کہہ رہا یا ویلتا، ہائے رے میری خرابی، میری بدقسمتی، میں عاجز رہ گیا اس بات سے کہ میں اس کوے کے مانند بھی نہ ہو سکا، میں اس کوے کے مانند بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، بھائی کی، اب بار بار بھائی آ رہا ہے، کہ بھائی کے پردے کو چھپا سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل کر دینے سے آدمی دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، بھائی بول رہا ہے، قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ صاحب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کا دو گروپ اگر لڑ جائے تو لڑنے والے گروپ کو قتل کرنے والے گروپ کو قرآن نے کیا کہا؟ مومن. تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو بہرحال اس نے کہا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ اور وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا, افسوس کرتا رہا. چلیے معاملہ ختم. اب اس میں پھر پورا قصہ ہے. اب لوگوں نے نمک مرچ پلایا ہے. باپ گئے تھے اس زمانے میں, آدم گئے تھے مکہ, اس موقع کا فائدہ اٹھایا تھا بھائی نے بھائی کو قتل کر کے. اب آئے تو دیکھا بھائی نہیں, بیٹوا کہاں ہے, کہا ارے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, حابیل کدھر ہے, حابیل کدھر ہے. تو کہا کہ میں کیا اس کا داروغہ ٹھیکیدار تھا کیا, میں اس کا کہاں گیا نہیں گیا میں کیا جانوں. سمجھا کہ نہیں. کچھ دن کے بعد بابا آدم نے کہا ارے مجھ کو مٹی نے آواز دیا ہے کہ تو نے اس کو قتل کر کے دفنایا ہے. سمجھا کہ نہیں, تو نے کیوں قتل کر دیا. تو اب وہ معاملہ ہے. تو 100 سال اس کے بعد زندہ رہے لیکن اس بیٹے سے بات نہیں کیا اور سال بھر کبھی مسکرائے نہیں بابا آدم اس بیٹے کے قتل کے غم میں. سب بکواس قصہ کہانی ہے. مولوی سے جو سنیے گا تو ایک دم 2 گھنٹہ ایک ٹھیک آیت کو لے کر کے تقریر کرتا رہے گا, اتنا چٹخارا لے کے بیان کرے گا کہ ہاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہرحال من اجل ذالک, اسی وجہ سے کہ پہلی مرتبہ پر بنا یہ حسد ایک معصوم انسان کا قتل عمل میں آیا. اور حدیث میں آیا کہ جب تک رہتی دنیا تک کوئی بھی کسی معصوم انسان کا قتل کرے گا, بے قصور انسان کو قتل کرے گا, اللہ تعالیٰ قاتل کو تو سزا دے گا ہی, کچھ اس قتل ناحق کی سزا آدم کے اس پہلے بیٹے کو بھی دے گا جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ قتل ناحق کی رسم ایجاد کی تھی. اللہ اکبر. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ قتل ناحق نہ ہو ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ قانون شرعی طور پر اتار دیا, لکھ دیا کہ دیکھو انہ من قتل نفسا بغیر نفس, سن لو اگر کوئی آج کے بعد کسی نفس کو بغیر نفس کے قتل کرتا ہے, یعنی جان کے بدلے میں جان ہو تو قصاص ہے, لیکن یہاں کسی نے کسی کی جان لی نہیں ہے, تم پہلے ہی لے رہے ہو اس کی جان. اپنے آدمی کا بدلہ لیتے تو یہ قصاص ہوتا نا, نفس کے بدلے میں نفس. تو وہ کتبنا علیہم فیہا, توریت میں اللہ نے لکھا کہ وہ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس, جان کے بدلے میں جان, والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح کے ساتھ دانت توڑ دے تو دانت توڑ دو, آنکھ پھوڑ دے تو آنکھ پھوڑ دو, ہاتھ کاٹ لے تو ہاتھ کاٹ لو. تو قانون میں لکھ دیا نفس جان مار دے تو جان مار دو. اس لیے کہا گیا کہ بغیر جان کے کسی کو تم نے جان سے قتل کر دیا ہے, قصاص میں نہیں, ایسے ہی قتل کر دیا. اور فساد فی الارض, یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کر دیا. گنڈوں کی جماعت ہے, دکان میں گھس گئے, لوٹ پاٹ کرنے لگے, گولی چلا دیا. بلوائیوں کا دور ہے, ایک بلوا چل رہا ہے, بلوائیوں کا فسادیوں کا ایک گول چل رہا ہے, لوگوں کو مارتے پیٹتے جا رہے ہیں. سمجھا کہ نہیں. تو جو لوگ اس طریقے سے قتل کسی کا کرتے ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کا قتل کرتے ہیں. یا تو اس قتل کی اہمیت کو بتانے کے لیے, قتل ناحق کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے, یا یہ ہے کہ قیامت میں عذاب کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ سوچو نا ایک انسان جو بے قصور ہے اس کو تم مار رہے ہو, تو مار تو ایک کو رہے ہو, لیکن یہ کہا جائے گا کہ مانوتا کا قتل ہوا ہے, انسانیت کا قتل ہے, ہیومینٹی کا قتل ہوا ہے, ہیومینٹی کا قتل کیا آپ نے جی. تو یہ ہے انسانیت کا قتل. یا اس اعتبار سے کہا گیا کہ ایک آدمی کا قتل کرنے والا سب انسان کا قتل کرنے والا ہے, کہ ایک آدمی اپنے مشین گن سے اگر 2000 کو بھی لقمہ بناتا ہے تو اسلامی عدالت میں اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو صرف اس کی ایک اکیلی جان جائے گی. ایک کو مارے گا تو بھی, 100 کو 1000 کو مارے گا. خودکش بمبار کے ذریعے اگر 400 آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے تو بھی وہ مجرم اگر زندہ بچ گیا تو صرف اسی کی جان جائے گی نا. تو دیکھو اس نے انسانیت کا قتل کیا کہ لیے کتنی بڑی آبادی کا قتل کیا. تو وجہ مشابہت کیا ہے, کیوں ایک آدمی کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا جا رہا ہے, بیان کیا جا رہا ہے, اس پر علماء نے بحث کی ہے یا کوئی کچھ وجہ بتائی ہے جو آپ کے سامنے آیا. لیکن اگر کوئی کسی بے قصور انسان کو مرڈر ہونے سے بچا لیتا ہے, ومن احیاھا, جو کسی انسان کو زندگی دے دے, تو کوئی کسی کو زندگی نہیں دیتا اس معنی کر کے کہ کوئی مڑا ہوا ہو اب پھونک دے تو اس میں جان پیدا ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مرے ہوئے آدمی کو, لاش کو نکالو قبر سے, اور وہ ایک پھونک مارے تو اللہ کے حکم سے وہ چلتا بنے, کھڑا ہو کر کے چلنے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو اب کسی کو ہم زندہ کر دے, زندگی دے دیں کا مطلب یہ کہ اگر کوئی مار رہا ہے, کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے, ہم نے اس کو چھپا لیا. کوئی آ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے تلوار لیے ہوا ہے, ہم نے اس کو روک لیا. کبھی کیا کر رہے ہو, سمجھا کہ نہیں,
دیکھا کہ بہت زور آزما رہا ہے، دیا ایک گھوسا کس کر کے وہ گرا، ادھر سے تلوار چھٹک گئی، لے لیا تلوار، اب ادھر سے تو کاٹ کے رکھتے تھے. یہ ہوا کہ آپ نے بچا لیا. سمجھا کہ نہیں، گھر میں آگ لگی ہے، بچے دوڑے رو رہے ہیں، چیخ رہے چلا رہے، عورتیں چلا رہی ہیں، کوئی جیالا کوئی بہادر آدمی ہے گیا کمبل اوڑھ کر کے کیسے کیسے گھس کے گیا اور سب لوگوں کو نکال لیا. اپنی انسانی جان کی حفاظت کر لی. کسی کے اوپر بلبہ گر گیا، آپ جلدی جلدی گئے، جلدی جلدی بلبے کو ہٹایا، اس کو نکال دیا. ٹرین حادثہ ہوا، بس حادثہ ہوا، جلدی بسوں کو ہٹایا، جو بھی جان بچ سکتی تھی اس کو بچایا، فوراً اپنے اس کو ہاسپٹل پہنچایا. آپ نے انسانی جان کی حفاظت کی نہیں کی. یہ مطلب ہے اس کا کہ وہ منع حیا، اگر کسی نے کسی کو زندگی عطا فقیر دی، سمجھو کہ اس نے انسانیت کو زندہ کیا. یہ ہے قانون شریعت. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کہ ان کے پاس ہمارے رسول آئے، یہودیوں کے پاس واضح دلائل کو لے کر کے آئے، لیکن اس کے باوجود میں ان کی اکثریت زمین میں فسادیوں کی رہی اور گناہوں میں حد درجہ آگے بڑھتی چلی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس واقعے کو پڑھا ہے اور جو اس میں سامان عبرت ہے، نصیحت اور موعظت کے جو پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا.